انفوٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں مذکورہ ہے، عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لے چکا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں ارواح نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس قول و قرار کے باوجود انسان نے کروڑوں جھوٹے خدا اور معبود کر لیے۔ بعض انسانوں نے سورج کی پرستش کی تو بعض نے چاند کی، کسی نے آگ کو خدا مانا تو کسی نے آسمان پر کڑکتی بجلی کو۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کردہ بتوں کو ہی خدا کا درجہ دے ڈالا۔ ان بتوں میں سے کچھ تو ایسے عجیب و غریب تھے جو نہ صرف انسانوں سے باتیں کرتے تھے بلکہ ان سے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتے تھے۔ آج ہم اس قیمتی ویڈیو میں آپ کو ایسے جھوٹے خداؤں کا احوال سنائیں گے کہ جنہوں نے قوموں کی قومیں شرک میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ لات۔ دور جاہلیت میں لات اہل عرب کا ایک انتہائی اہم بت تھا۔ یہ مربع شکل کا مالک اور سفید پتھر سے بنا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے اور اسے خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ بت عین اسی جگہ پر موجود تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار واقع ہے۔ تاریخ عرب کے مطابق جب ابراہا کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کی غرض سے طائف کے قریب سے گزرا تو اہل طائف نے انہیں مکہ تک رہنمائی اور دیگر سہولیات فراہم کی، کہیں وہ ان کے معبود لات کو منہدم نہ کر دیں۔ لفظ لات کے معنی ہیں ستو گھولنے والا۔ زمانہ جاہلیت کے مطابق اس دور میں ایک شخص حجاج کرام کے لیے ستو تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اہل عرب نے اس کی جگہ بت بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی، جہاں بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ جھوٹا معبود اس قدر مقبول ہو گیا کہ پورے عرب میں اس کی عبادت کی جانے لگی۔ لات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تینوں معزز ترین دیویاں تھیں جنہیں وہ خدا کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ عزا۔ ظہور اسلام سے پہلے عزا اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق قدیم ادوار میں عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو اہل طائف کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ روایت کے مطابق جو بھی اس لڑکی پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی آفت میں گر جاتا۔ طائف والے اسے خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر ایک دن وہ لڑکی اچانک کہیں غائب ہو گئی، لیکن لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیان موجود وادی نخلا میں ایک بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ قریش سمیت عرب کے مشہور قبائل اس بت کی پوجا کے لیے یہاں جمع ہوتے اور قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے۔ عزا کے بت کی خاص بات یہ تھی، یہ اپنے پیروکاروں سے کلام بھی کرتی تھی۔ در حقیقت یہ ابلیس کی حامی جن عورت تھی جو اس مندر سے متصل جاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت گرانے اور جاؤ کے اس درخت کو کاٹنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف عزا کے اس مشہور بت کو توڑ دیا بلکہ اس شیطان جن کو بھی قتل کر دیا کہ جس کے باعث یہ بت کلام کیا کرتا تھا۔ منات۔ منات بھی عزا اور لات کی طرح عربوں کا ایک قدیم معبود تھا جسے یہ لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ منات کو سرزمین عرب کا سب سے قدیم بت بھی تسلیم کیا جاتا تھا۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی مقام پر واقع تھا۔ یوں تو تمام عرب ہی منات کی عبادت کرتا تھا، تاہم یثرب کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ اوس اور خزرج میں روایت تھی کہ جب ان قبائل کے لوگ حج کر کے واپس لوٹتے تو وہ اپنا احرام اسی بت کے پاس آ کر اتارا کرتے تھے، جبکہ
قبیلہ بنو ازد اور بنو غصاب تو باقاعدہ منات کا حج بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں اہل مدینہ کے قریب حج کی تکمیل اس وقت تک ممکن ہی نہ تھی کہ جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کی جائے۔ منات کے اس بت کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے منہدم کر دیا تھا۔ یاغوث، قرآن مجید میں مذکورہ یاغوث نامی اس جھوٹے خدا کا حضرت عبد القادر جیلانی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یاغوث دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے 5 نیک عبادت گزار لوگوں میں سے ایک تھا، جو اپنی قوم میں اپنے تقوی و پرہیزگاری کے باعث انتہائی مقبول تھا۔ لہٰذا ان کی قوم نے اس کو عقیدت و احترام کے اظہار کے لیے ان کی تصاویر اور مورتیاں بنا کر اپنے اپنے گھروں میں رکھ لی تھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے یاغوث سمیت ان 5 افراد کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک اپنی قوم کو ان بتوں کی پوجا سے منع فرمایا، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور یہ تمام قوم ایک سیلاب عظیم کا باعث اس دنیا سے مٹ گئی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قوم نوح کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ اہل عرب نے یاغوث سمیت ان کے تمام بتوں کو اپنا لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ یاغوث کے لغوی معنی ہیں وہ مدد کرتا ہے۔ دور جاہلیت کے اکثر لوگوں کا نام بھی عبد یاغوث ملتا ہے۔ یاؤق بھی ایک انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یاؤق نامی اس بت کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ نوح میں باقی 4 دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے، جس کی پرستش دنیا میں آج بھی کسی نہ کسی صورت میں رائج ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان کے لوگ بھی یاؤق کو اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ یاؤق کے بت کو گھوڑے کی شکل کا بنایا گیا تھا، جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے تک کی جاتی تھی۔ ود نامی اس دیوتا کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جسے محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ عربوں نے اس دیوتا کا بت دمتات الجندل کے مقام پر بنا رکھا تھا۔ قبیلہ بنی کلب اور قریش کے لوگ اسے اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ عرب کے تاریخی کتب میں ودم آبم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق انڈیا میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اس دیوتا کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب میں عبد ود نام رکھنے کا بھی رواج عام تھا۔ سوا، قرآن مجید میں سوا کا نام ایک باطل دیوتا کے طور پر درج ہے، جس کی عبادت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ تاہم اسلام سے قبل عربوں میں اسے ایک دیوی کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کا بت ایک عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا، جو روہات نامی ایک علاقے میں نصب تھا۔ 8 ہجری کے دوران حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مندر کو توڑنے کی غرض سے روانہ ہوئے، اور آپ نے صدیوں سے قائم اس کفر و شرک کے مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا۔ نصر کے معنی گدھ یا عقاب۔ نصر نامی اس باطل دیوتا کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 30 میں ہوا ہے۔ اس دیوتا کا بت عرب کے علاقے بلخا میں نصب تھا، جس کی شکل گدھ کے جیسی تھی۔ قبیلہ حمیر کے افراد اسے اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ قوم سبا کی قدیم کتب میں اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے، جبکہ اس کے پیروکاروں کو اہل نسور بھی کہا جاتا تھا۔ نصر نامی اس دیوتا باطل کی پوجا سلطنت روما کے ادوار میں اپنے عروج پر تھی۔ قدیم رومن لوگ اسے طاقت اور لافانیت کا نشان تسلیم کرتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ بال نامی اس جھوٹے خدا کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ الصفات کی آیت نمبر 125 میں ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس بت کی عبادت کرتی تھی، جبکہ ان لوگوں نے اپنے شہر کا نام بھی
اس بت کے نام پر بالبک رکھا ہوا تھا۔ یہ سونے سے بنا ایک بت تھا جس کی لمبائی 20 انسانی ہاتھوں کے برابر تھی۔ اس کے خادموں کی تعداد 400 کے لگ بھگ تھی، جنہیں بال کے رسول کہا جاتا تھا۔ یہ بت نومولود بچوں کی قربانی کے حوالے سے خاصا بدنام ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل اور بال کی عبادت کرنے والی دیگر قومیں یہاں اپنی مرادیں طلب کرنے آتی تھیں اور قربانی کے طور پر اپنے نومولود بچوں کا نذرانہ پیش کرتیں، جنہیں یہاں موجود سادھو آگ میں جھونک دیتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے وہ چند جھوٹے خدا جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو شرک و کفر سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔